آپ کو سنا دوں، حضرت عبد الرحمن بن زرین کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بیعت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضرت سلمہ کے پاس گئے، صحابی ہیں، اور جانے کے بعد ہم نے ان کا ہاتھ چوما اور انہوں نے منع نہیں فرمایا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تابعی نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسی ہاتھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیعت کی ہے؟ تو انہوں نے جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس تابعی نے اس صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ ساری روایتیں لائی ہیں حیات الصحابہ جلد دوم صفحہ 630 اور 31، اور یہی آگے گزرتا ہے 4-6 صفحات پر تفصیل کے ساتھ۔ اور پہلے انہوں نے ہاتھوں کو بوسہ دینے کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد پاؤں کو بوسہ دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت زرا بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم نے آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور اس کا حوالہ انہوں نے اخرجہ البخاری فی الادب کہا، الادب المفرد سے انہوں نے حوالہ دیا۔ تو اکابر علماء تبلیغ میں جو سب سے پہلے امیر تبلیغی جماعت ہیں مولانا یوسف صاحب کاندھلوی، جن کی یہ حیات الصحابہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ، پاؤں اور سر کا بوسہ لینا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب دیکھیے ان کا عقیدہ کیا ہے اور آج ان کے پیروکاروں کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیے دین ایک کلیت کو کہا جاتا ہے، دین ایک کل کو کہا جاتا ہے۔ صرف اگر کوئی نماز روزہ پڑھ کے کہے کہ میں کامل ایمان والا مسلمان، تو یہ بات غلط ہے۔ دین میں جامعیت ہے۔ جیسے ایک درخت ہے، اس درخت کی اگر کوئی ایک ڈالی کو پکڑ لے اور کہے کہ یہی جھاڑ ہے تو ہم کہیں گے کہ بے وقوف ہے۔ کوئی پتے کو لے لے اور کہے کہ یہی جھاڑ ہے تو آپ کہیں گے یہ صرف اس کا ایک ٹکڑا اور پتا ہے۔ کلیت وہ ہے کہ اس درخت میں پتے بھی ہوں، ڈالیاں بھی ہوں، پھل بھی ہوں، پھول بھی ہوں، چھال بھی ہو، جڑیں بھی ہوں، تنا بھی ہو، سب کو ملا کے دین کہا جاتا ہے، ایک جھاڑ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، عبادت، فرائض، واجبات، سنتیں، آداب، یہ سب ملا کر ایک دین مکمل ہوتا ہے۔ صرف نماز کی پابندی کر لینے سے یا صرف روزوں کے رکھ لینے سے پورا دین مکمل نہیں ہوتا۔ دین کے بے شمار پہلو ہیں۔ اب حیات الصحابہ ہی میں دیکھ لیں، اتنے پہلو آپ نے روایت کیے ہیں کہ رعایا پر امیر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، امیر پر رعایا کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان کے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کا عمل کیسا تھا، خرچ کیسے کرنا چاہیے، کھانا کھلانے کی آداب کیا ہیں، مال لینے دینے کے آداب کیا ہیں، صحابہ کا ادب کیا تھا، اپنے بیویوں، بہنوں، بھائیوں، خاندانوں، مالوں، تجارتوں وغیرہ میں کس طرح سے صحابہ نے اپنا اصول اپنایا تھا، حضور کی محبت کیسی تھی، حضور کا ادب کیسا تھا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کا احترام کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا انہوں نے تو تفصیل دی ہے۔ پڑوسی کا اکرام کرنا، سفر میں اکرام کرنا، لوگوں کے مرتبے کا لحاظ کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، ہاتھ پاؤں سر کا بوسہ لینا، احتراماً کھڑے ہو جانا، کوئی آ جائے تو محفل میں تھوڑی سی جگہ ان کے لیے ہٹ کے دے دینا، یہ سارے آداب لکھے ہیں حیات الصحابہ میں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو اکابر علماء تبلیغ ہیں، جو بانیان تبلیغ ہیں، جو فاؤنڈر ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ اور پہلے امیر جماعت، یہ تو اتنا جملہ انہوں نے جب لکھ دیا ہے کہ ہر مسلمان کے پاؤں اور ہاتھ اور سر کا بوسہ لینا حضور کی سنت ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ خود اٹھا کے دیکھیں حیات الصحابہ کو۔ عربی حیات الصحابہ میں بھی موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ حیات الصحابہ کی جلد دوم ہے، یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کے سامنے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے عقیدے کیسے ہیں، چونکہ وہ علم رکھنے والے تھے، بہت بلند پایا علماء تھے، علم تھا ان کے نزدیک، اخلاق تھے ان کے نزدیک، تقویٰ تھا ان کے نزدیک، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتابوں میں جو حق تھا اسے لکھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قدم بوسی کا عنوان کو اکابر علماء تبلیغ نے بھی مانا ہے۔ اور ایک اور حوالہ میں آپ کو دوں،
سیرت کی کتابوں میں بڑی بڑی سیرت کی کتابیں ہیں، اور ان سیرت کی کتابوں میں ایک مشہور کتاب ہے جس کو سیرت کی ایک بڑی مشہور کتاب مانی جاتی ہے، معارج النبوہ، مدارج النبوہ، وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ معارج النبوہ ہیں۔ علامہ مولانا ملا معین واعظ الکاشفی الہروی، یہ بھی بہت پائے کے امام ہیں، اور یہ ان کی اس کتاب کو انہوں نے 890 ہجری میں لکھا، 890، 900 سال قبل، یعنی مطلب 800 یعنی 14 میں سے نکال دیجئے، یعنی تقریباً آج سے 542 سال قبل انہوں نے اپنی اس کتاب میں، ملا معین الدین صاحب نے، یہ بہت پائے کے مفسر ہیں اور زبردست شاعر ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی کے ساتھیوں میں سے ہیں، معاصرین میں سے ہیں، علامہ جامی کے بڑے پائے کے نامور محدث، مفسر، نادر الکلام عالم ہیں، اور ان کی یہ کتاب ہے معارج النبوہ، سیرت پر انہوں نے لکھی ہے، اور اس کی یہ جلد سوم ہے معارج النبوہ کی، اور اس کی طباعت ہے دہلی سے، اور اس کے اندر اس کے صفحہ 508 پر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 508، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے احوال لکھے گئے ان صفحات پر، اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بڑی تفصیل بتائی ہے انہوں نے، اور بی بی عائشہ کے گھر میں آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور اٹھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے پیشانی مبارک کا دوسری مرتبہ بوسہ دیا، اور تیسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمین مبارک کو چوما، بوسہ دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ پورے صحابہ کہ ہاں یہ ثابت تھا، عمل تھا، وہ کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو بکر نے حضور کے خدمین کو چوما، حضرت عمر نے حضور کے خدمین کو چوما، حضرت علی نے حضور کے خدمین کو چوما، حضرت علی نے اپنے چاچا کے خدمین کو چوما، حضرت جابر نے حضور کے پڑ نواسے کے خدمین کو چوما، اور کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے ہاں قدم بوسی کا رواج تھا، اور وہ اپنے بزرگوں کی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے دے دیے۔ اب تفصیل کے ساتھ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے فتوے پہ ہم غور کریں گے۔ یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اکابر علماء دیوبند میں سے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے تقریباً ایک زمانہ دارالعلوم دیوبند میں زبردست فتوے دیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے فتاوی ہیں۔ انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ، ان سے سوال بھی ہوا تھا، مولانا سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا قدم بوسی جائز ہے، کیا قدم بوسی کی جا سکتی ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا آپ سے، جیسے سوال دیکھیے اس میں مفتی محمد شفیع صاحب کا یہ جواہر الفقہ ہے، اس کی جلد 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 200 ہے، جس میں سوال یہ ہے تقبیل قدم کے کیا معنی ہیں، کیا قدم بوسی کی جا سکتی ہے، اس طرح کا سوال ہوا ہے۔ تو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں جواب لکھا ہے اور کئی صفحات پر، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھا ہے کہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں تقبیل کی ممانعت آئی ہے، تقبیل کہتے ہیں بوسے کو، اور اس کو کئی علماء، کئی ائمہ اس حدیث کو لے کر، اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں قدم بوسی کی اجازت نہیں۔ وہ بھی میں آپ کو سنا دوں آج، تاکہ ہمارے ذہن سے پوری طرح یہ بات صاف ہو جائے کہ یہ کوئی غلط بات یا غلط چیز نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ترمذی ہیں، اور اس میں روایت ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیا اس کے لیے جھک کر ملے،
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि गले मिलकर बोसा लें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या हम उनका हाथ पकड़कर मुसाफहा करें? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। इस हदीस को बुनियाद बनाकर बहुत से उलमाए किराम ये कहते हैं कि खदमबोसी में चूंकि झुकना होता है, लिहाजा इस हुजूर के फरमान के मुताबिक मना है। तो इस पर मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने बहस की है और इस पर और कई उलमा ने बहस की है। मौलाना ज़करिया साहब के खलीफा जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी इस पे जिक्र किया है। और यहां पर अब देखिए, मैं इबारत पढ़ रहा हूं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की जवाहिरुल फ़िक़्ह से, सफ़ा नंबर 184 है, और इसमें ये लिखते हैं, और इनकी अपनी जो तसरीह फरमाई है उनमें लिखा है कि हजरात फ़ुक़हा ने जो खदमबोसी को मना फरमाया है उसकी वजह फी नफ्सी ही ममानअत और हुर्मत नहीं है। वो कहते हैं कि जो बाज़ उलमा ने इसको मना किया है उनका मकसद और मतलब खदमबोसी को नाजायज़ या बिदअत या गैर सुन्नत या खिलाफ सुन्नत कहना नहीं है, बल्कि जहां मफासिद और मुनकरात उनके साथ आ जाएं तो उसको रोकने के लिए वक्ती तौर पर मना किया है। और उसके बाद आपने रिवायात को लिखा है और कहा है कि एक हदीस तक़बील शफ़क़त पर एक हदीस लाई है उन्होंने, और इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने कहा, हदीस नंबर 1781 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन के बदन मुबारक को बोसा दिया, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बीबी आयशा का बोसा लिया, अपनी बेटी का बोसा लिया। और तक़बील ताज़ीम के उन्वान से लिखते हैं कि किसी भी आलिम या बुज़र्ग ताज़ीम व तकरीम के लिए उनकी सालेह आलिम या सुल्तान आदिल या दीनी शरफ़ और बुज़र्गी रखने वाले लोगों की ख़दमबोसी जायज़ है, इन्होंने लिखा है। और आगे लिखा है कि ये सारी रिवायात ख़वी रिवायात हदीस से साबित है, और जिसके आगे तफसील से लिखते हुए ये लिखते हैं कि इमाम हाकम ने अपनी मुस्तदरक में जो हज़रत बुरैदा से हदीस रिवायत की है उसको सहीहुल इस्नाद कहा है, जिसमें हुजूर के खदमैन को बोसा देना है। और आगे तिरमज़ी, नसाई, इब्न माजा की हज़रत सुफ़ान से रिवायत जिसमें यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को छुआ था, चूमा था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि यह हदीस हसन है। और रिवायत करते हुए आगे तफसील के साथ लिखते हुए मैं आपका फैसला भी सुना दूं कि आपने क्या लिखा है। तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने आखिर में लिखा है, रिवायात मस्कूरा से ये वाज़ेह हो गया कि बुज़ुर्गान दीन की दस्तबोसी वगैरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा दीन में बग़ैर किसी इख्तिलाफ के साबित है, और ये सिलसिला उलमा में भी हमेशा जारी वो सारी रहा है। ये सफ़ा 192 पे मौलाना साहब लिखते हैं। और उसके बाद इमाम अबू मूसा मदीनी ने हज़रत सुफियान से रिवायत किया है कि उन्होंने एक मजलिस में बयान किया कि आलिम और सुल्तान आदिल की दस्तबोसी सुन्नत है, और आगे वो लिखते हैं कि ख़दमबोसी भी सुन्नत है। और इस पर इन्होंने अख़वाल फ़ुक़हा को भी जमा किया है, जो बड़े बड़े अइम्मा हैं उन्होंने। और ये भी सवाल किया गया है इसके अंदर कि क्या अगर किसी आलिम, बुज़र्ग, वालिदैन किसी को उनका बेटा या उनका शागिर्द या उनका मुरीद आके कहे कि आप अपने पैर हमारे सामने दें ताकि हम बोसा दें, तो क्या इस तरह के सवाल पर उनका बोसा देना जायज़ होगा या अपने कदम बढ़ाना जायज़ होगा? तो उस पर तमाम अइम्मा फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि अपने पाँव आगे कर सकते हैं ताकि वो बोसा दे सकें, बोसा ले सकें। और इसके साथ साथ आगे देखिए इनके जुमले हैं, और इन्होंने इन जुमलों में यह भी लिखा है, बड़ी तफसील के साथ लिखते हैं कि सय्यदी हज़रत हकीमुल उम्मत यानी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से सवाल किया गया, बाज़ लोगों ने सवाल किया तो आप जवाब लिखते हैं, बस सही बात यह है कि जवाज़ तक़बील ख़दम फ़ी नफ्स ही है, और बाज़ फ़ुक़हा के मना को आरिज़ मुफ़सिदा पर महमूल किया जाएगा। इमदादुल फ़तावा जिल्द ख़ामिस सफ़ा 345, मुअर्रख़ा 1345। ये फ़तवा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने रिवायत किया है। तो अख़वाल फ़ुक़हा में
جو فقہائے کرام ہیں، فقہائے عظام ہیں، ان میں سے خاص طور سے الدر المختار، جو فقہ کی ایک بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، اس در مختار کے اندر اس کی روایت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ہے، کسی عالم سے کوئی درخواست کرے کہ اپنا قدم ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو بوسہ دیں، تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ اس کی درخواست قبول کرے؟ تو فقہا نے فرمایا کہ ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے، اور کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اجازت سے آپ کے قدمین مبارک اور آپ کے سر اقدس کو بوسہ دیا گیا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اور بات کہنی ہے، خلاصہ کلام لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ جو تقبیل، جو بوسہ دینا یا پاؤں کو چھونا یا ہاتھ کو بوسہ دینا چھوٹوں پر شفقت، بزرگوں کی تعظیم و اکرام کے لیے ہو، وہ با اتفاق جائز اور سنت سے ثابت ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی ناجائز کام وغیرہ شامل نہ کیے جائیں۔ اور آگے فرمایا اور تفصیل کے ساتھ آگے کہتے ہوئے اخیر میں اپنا فیصلہ دیا کہ بس مختصر اور صحیح بات یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل صحابہ میں جتنی اس کی حد منقول ہے اس کو اسی حد پر رکھا جائے تو بلا شبہ دست بوسی، قدم بوسی، معانقہ، مصافحہ سب جائز ہیں، بلکہ سنت اور مستحب ہیں۔ جہاں اس میں غلو کا پہلو پایا جائے یا شامل ہو جائے وہ گناہ ہے، غلو نہ کیا جائے۔ ہمارا اپنا مسلک اور موقف بھی یہی ہے کہ ہم اس کو انہیں ہاتھوں کو بوسہ دینا یا پاؤں کو بوسہ دینا، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہیں، اس کو ہم فرض کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ سنت ہے، اگر کوئی عمل کرے تو اسے سنت کا اجر و ثواب ملے گا، اگر نہ کرے تو اسے سنت کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس پہ آج دو طبقے پائے جاتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو اس کو حرام اور بدعت، ناجائز اور شرک کہتے ہیں، اور جب میں نے اتنی ساری تفصیل آپ کے سامنے دے دی ہے تو اب یہ بات ہی، یہ سوال ہی، یہ جملے ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کو شرک یا کفر یا ناجائز یا حرام یا بدعت کہنا سراسر 100% غلط ہے۔ جب اتنی احادیث، جب اتنے مفسرین، جب اتنے ائمہ محدثین، جب سارا کچھ اس پہ ذکر کر چکے ہیں، جس کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کسی ایک منفرد محدث نے اس کو روایت نہیں کیا۔ امام ابن ابی شیبہ نے الادب میں، امام بخاری نے الادب المفرد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد حنبل نے، امام حاکم نے، امام طبرانی نے، امام بیقحی نے، امام طیالسی نے، امام مقری نے، امام ابن عربی نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، علامہ مبارک پوری نے، علامہ ذہبی نے، علامہ مزی نے، اور ہندوستانی علماء میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں، مولانا قلیل احمد صاحب ہیں، مولانا مظہر نانوتوی صاحب ہیں، مولانا یوسف کاندھلوی صاحب ہیں، یہ سارے کچھ قائل ہیں اس کے۔ اب آپ بتائیں کہ کون بچ گیا؟ محدثین، ائمہ، علماء، مسالک میں کون بچتا ہے؟ سارے اس کے قائل ہیں۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی، اب جدید فتاوا پہ بھی ہم دیکھیں گے، اور جس میں خاص طور سے مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، ان سے بھی سوالات ہوئے، ان کے فتاوا میں بھی بڑی تفصیل آئی ہے اس کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنے شیخ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں اور ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں، پاؤں بڑھائیں تاکہ ہم بوسہ دے سکیں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب نے جو در مختار اور رد المختار کا حوالہ اپنے فتوے میں دیا ہے، اسی فتوے کو مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی تخریج کیا ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی درخواست کرے کہ آپ اپنا پاؤں سامنے دیں تاکہ ہم بوسہ دے سکیں تو اس طرح دینا جائز ہوگا۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 ہے، کتاب القطر والاباحہ ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 360 ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان علماء نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے تفصیلی فتاوا میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی زمین کو بوسہ دے،
یہ مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، اگر کوئی زمین کو ماتھا ٹیک دے، زمین پر سجدے کی کیفیت میں آ جائے یا کسی کے سامنے زمین پر بوسہ دے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ کسی کا ہاتھ چومنا سنت ہے، سر پیشانی چومنا سنت ہے، کسی کے پیر پہ بوسہ دینا سنت ہے، لیکن زمین پہ اپنا ماتھا ٹیکنا یا زمین بوسی کرنا یا سجدہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے اور تفصیلی فتاویٰ ہیں اس پہ، اور احمد رضا خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ اور جو لوگ سجدہ کرتے ہیں انہیں ناجائز کہا ہے، اور جو قدم بوسی کو اس کی حد میں رکھ کر بوسہ دیتے ہیں پاؤں کو، اس کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ اب اخیر میں علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ، اس پہ بھی ایک نظر ہم دیکھ لیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے آج جو فتاویٰ ہیں، مطبوعہ جو تباہ ہو چکے ہیں اس میں بھی ہے، اور جو آن لائن ویب سائٹ پہ ملتے ہیں اس پہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ سوال نمبر ہے 23,650/7 سوال نمبر ہے۔ اس میں کسی نے سوال کیا ہے 25 جولائی 2010 میں کہ کیا فقہ حنفی میں قدم بوسی جائز ہے؟ براہ کرم تفصیلی جواب دیں۔ تو اس کا فتویٰ اور جواب دیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند سے، جو دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء ہے، وہاں کے مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے قدم بوسی کی اجازت ہے، انہوں نے بھی اجازت دی ہے قدم بوسی کی۔ تفصیل کے لیے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ تفصیل کے لیے دیکھیے جواہر الفقہ جلد اول میں رسالہ دست بوسی اور قدم بوسی، مؤلفہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور یہ جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں جس کا میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے ایک اور سوال ہے، اور اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہمارے کچھ بھائی اپنے مرشدوں کے پیروں کو ہاتھ لگا کر قدم بوسی کرتے ہیں، کیا یہ عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ یہ فتویٰ نمبر 6760/4 ہے، انڈیا سے سوال کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے 28 اگست 2008 پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ علم اور بزرگی کے احترام کی خاطر ہاتھ پیر چومنے کی اجازت ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ سجدے کی صورت بن جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ سجدہ کرنا، زمین پر بوسہ دینا یہ قطعاً ناجائز ہے، لیکن ہاتھوں پاؤں کا بوسہ دینا، پیروں کو چھونا، یہ سب سنت سے ثابت ہے، قدم بوسی جائز ہے۔ تو اس پہ اکابر علماء دیوبند کے بھی فتوے میں نے دے دیے۔ تو یہ اس ساری گفتگو کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کہتے ہیں، تو حضور کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم بوسی کے عنوان پر جب یہ آپ کی سنت ہے، تو گویا اگر کوئی قدم بوسی کرتا ہے تو اسے سنت کا اجر ملے گا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مانی جائے گی۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن اس کو بدعت کہنا، ناجائز کہنا، حرام کہنا، شرک کہنا، کفر کہنا، یہ قطعاً غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسے کہنے والے کم علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں، کج فہمی کی بنیاد پر کہتے ہیں، ان کا مطالعہ وسیع نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ کتنے حوالے دیے میں نے آپ کو، تفاسیر کے، ائمہ محدثین کے، علماء کے۔ تو اب اس کے بعد یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ قدم بوسی کرنا جتنا صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، تبع تابعین نے کیا تھا، تواتر کے ساتھ تمام ائمہ محدثین نے اس کو جو جائز رکھا ہے، اس حد میں اگر کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے لے، پیشانی کو بوسہ دے لے، قدمین کو بوسہ دے لے، اپنے والدین کے قدموں کو بوسہ دے لے، اپنے استاد کے قدموں کو بوسہ دے لے، اپنے بزرگوں کے پاؤں کو چھو لے، اپنے شیخ کے ہاتھوں پاؤں کو چوم لے، تو یہ سب کچھ سنت صحابہ سے ثابت ہے، حضور کی سنت سے بھی ثابت ہے، تابعین تبع تابعین سے بھی ثابت ہے، اور تابعین تبع تابعین کے ساتھ ساتھ تمام علماء، اکابر علماء دیوبند ہوں، اکابر علماء تبلیغ ہوں، اکابر علماء رضویہ ہوں، سب اس کو جائز مانتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ تو ہماری اس پوری گفتگو کے کہنے کا مطلب
اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ شریعت میں سراسر ناجائز ہے، یہ بھی ایک افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل اس کو حرام و ناجائز سمجھتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو اس کو بالکل فرض کی اہمیت دیتے ہیں، حیثیت دیتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک سنت ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بزرگوں، اپنے اکابرین، اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں کو بوسہ دے لے، یا اپنے سے عمر میں چھوٹے بھی ہوں لیکن علم میں بڑے ہوں، اخلاق میں بڑے ہوں، درجے میں بڑے ہوں، تو اپنے سے کم عمر لوگوں کی قدم بوسی کرنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر نے اپنے سامنے ایک کم عمر نوجوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے پاؤں کو ایک بڑی عمر کے صحابی نے بوسہ دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں عمر کا کوئی تفاوت یا فرق محسوس نہیں کیا جاتا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم ہے، اخلاق ہے، بزرگی ہے، عمر میں چھوٹے بھی ہوں تو ان کے لیے بھی قدم بوسی جائز ہے۔ یہ سارے دلائل ہم نے دیے ہیں۔ ہماری اس کاوش اور محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم افراط و تفرید کو چھوڑ دیں۔ اس کو حرام، بدعت، شرک کہنا گویا ان ساری احادیث اور محدثین کو جھوٹا کہنا ہے، اور اس پر یہ کہ ان احادیث صحیحہ جو حسن صحیح ہیں یا کوئی صحیح الاسناد ہیں ان کو ناجائز یا اس عمل کو شرک یا بدعت یا کفر کہنا سراسر گمراہی ہے، گناہ ہے۔ اس روش سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ سجدہ کرنا فرض سمجھتے ہیں یا واجب کا درجہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس طرح کی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سنت ہے، اسے سنت کے درجے پہ رکھیں، اور صحابہ کی بھی سنت ہے، اسے سنت ہی کے درجے پہ رکھیں۔ کوئی اگر قدم بوسی کر لے اور بوسہ دے لے تو اسے سنت کا اجر ملے گا۔ اور ان تمام اقوال فقہا، ائمہ، محدثین کی احادیث، ان کی کتب کے حوالے سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قدم بوسی دین اسلام میں جائز بھی ہے، سنت بھی ہے، وہ بھی بغیر اختلاف کے۔ یہ کوئی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بھی اس کو ناجائز یا غلط یا بدعت یا شرک یا کفر کہتے ہیں وہ اپنی کم علمی یا تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں، یا تو ان کا مطالعہ نہیں ہوتا یا ان کے ذہن میں ایک خلش ہوتی ہے اور وہ ان احادیث کو ماننے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دین کا ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ دین دیکھیں، دین کا معنی ہوتا ہے اللہ رسول کی حکم اور مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا نام دین ہے۔ لیکن آج کے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ دین ہے، جو ہمارے لیے پسند نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ماحول کی۔ اطاعت جس طرح نماز پڑھنے میں، مثال کے طور پر ہم سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں سنت ہے، تو اس کو سنت کا درجہ دے کے ہم عمل کرتے ہیں۔ جیسے کسی سے مصافحہ کرنا سنت سمجھ کے کرتے ہیں، کھانے بیٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا سنت سمجھتے ہیں، تو جس طرح اس کو سنت سمجھ کے عمل کرتے ہیں اسی طرح یہ قدم بوسی بھی سنت ہے۔ اس کو بدعت و ناجائز و حرام کہنا سراسر غلط ہے، اور اس کو سنت کا درجہ دیں، سنت کے درجے پہ رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، سنت کا عمل کا ہمیں ثواب اور اجر بھی ملے گا۔ اور دوسری طرف جو لوگ اپنے شیوخ یا اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہیں یا زمین پر بوسہ دیتے ہیں، وہ قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ اگر قدم بوسی کے لیے، پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو وہ جھکنا ان کے لیے جائز ہوگا، منع نہیں ہے جھکنے کے لیے، کیونکہ ان کے جھکنے کا مطلب اور مقصد سجدہ نہیں ہے، ان کے جھکنے کا مطلب و مقصد بوسہ دینا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو حدیث جس کا میں نے ذکر کیا تھا جس میں منع کیا گیا ہے جھکنے سے، اس کے بارے میں مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے اور دیگر نے بھی لکھا ہے کہ وہ عوام کے لیے ہے، عوام کے لیے نہ جھکیں۔ جو اہل علم ہیں، جو اخلاق والے ہیں، جو ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، علم والے ہیں، ان کے لیے جھکنا جائز ہے۔ ان کے لیے جھکنا مطلب بوسہ دینے کے لیے جھکنا، سجدہ یا رکوع کے لیے جھکنا جائز نہیں ہے۔
تو اب آپ لوگوں کے سامنے یہ تصور واضح ہو گیا ہوگا کہ ختم بوسی کی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی حدود کیا ہیں، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اخیر لفظوں میں اتنی بات کہوں گا کہ سجدہ کرنا یا کسی کی تعظیم کے لیے سجدے کی حالت میں جھک جانا، یا پھر ان کے زمین پر ان کے سامنے بوسہ دینا، یا زمین پہ سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور جائز اتنا ہے کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دیں، کسی کے پیشانی کو بوسہ دیں، کسی کے پیر کو جھک کر بوسہ دیں، یہ سارا کچھ سنت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، تفاسیر سے بھی ثابت ہے۔ اتنا عمل کریں، اس سے ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے بھلا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم، سمجھ، بوجھ عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے غلطی سے جو کسی حدیث کو یا سنت کو حرام یا بدعت ناجائز کہہ کے انکار کیا ہے، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط کو غلط، صحیح کو صحیح سمجھنے کی، اللہ فرق کرنے کی بھی تمیز اور توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اے مولا کریم، ہم نے جو کچھ یہ محنت اور کاوش کی ہے اس کو قبول فرما، اور اس میں اگر ہم سے کوئی عمدن سہون غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ اس سے ہمیں معاف فرما، اس سے درگزر فرما، ہمارے ذہنوں سے اس بات کو محو فرما، اور جتنا کچھ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، سمجھایا ہے، اس کو سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور افراط و تفرید سے بچ کر صراط مستقیم پر، قرآن کے حکم کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صراط مستقیم پر چلنا اللہ ہمیں آسان فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے ہاں خیر و برکت نصیب فرمائے، تمام گھروں میں اللہ سکون نصیب فرمائے، ہر قسم کے جھگڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے، تمام مومنین کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور ایمان والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور حرم کعبہ کی زیارت کی بھی اللہ ہمیں شرف نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صلحاء کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ سب عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ کثیرا وسلاما کثیرا۔ اللہم ربنا تقبل دعائی بحرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، تم ہم پہ کرم کر دو، یہ عرض ہماری ہے، تم ہم پہ کرم کر دو، یہ عرض ہماری ہے۔ کیا پیش کروں جان
کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری